الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ عزیز سامعین گرامی، دل کی اصلاح کے حوالے سے پچھلے 2 لیکچر سے گفتگو جاری تھی۔ پچھلے لیکچر میں دل کی 2 بڑی بیماریاں، ایک لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں ذہن میں رکھنا، بدگمانیاں کرنا، اور دوسرا تکبر اور فخر و غرور کو، خود پسندی کو اپنے دل میں جگہ دینا، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں دل کی 2 اور بیماریاں، ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دل کی بڑی بیماری جس سے اپنے دل کو ہمیں پاک کرنا چاہیے، وہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے، کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، کوئی علم میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کسی کو نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر سے، اولاد سے، صحت تندرستی سے نوازا ہوا ہے، یا کوئی اور خوبی عطا کی ہے، زندگی میں کوئی اور کامیابی عطا کی ہے۔ انسان اس کو دیکھ کے یہ خیال پیدا ہو اس کے ذہن میں، یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس چیز کا نام حسد ہے۔ بعض دفعہ انسان صرف دل میں خیال ہی پیدا کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور بعض دفعہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے انسان جو ہے وہ اس نعمت کو زائل کرنے کی کوشش میں بھی لگ جاتا ہے۔ یہ حسد کی بدترین شکل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے حسد کرتے ہو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حسد کرنے والا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ بھی وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا نعمت دینی ہے، کس وقت پہ دینی ہے۔ تو یہ جو حسد ہے نا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان ہر وقت پریشان رہتا۔ حاسد شخص جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کے غم میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ انسان کی ترقی میں حائل ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حسد کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ آپ کو زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی سمیٹتے ہوئے نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کی زیادہ تر کوشش اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کا زیادہ فوکس لوگوں کو ناکام کرنے پہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دل کی ایسی بیماری ہے۔ اس کائنات میں جو پہلا قتل ہوا تھا نا، حضرت آدم کے بیٹوں کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، وہ حسد ہی کی بنیاد پہ تھا نا، کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، میری قبول نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، سگے بھائی، وہ اپنے بھائی کو مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں، بیچ دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ حسد جو ہے نا انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ یہ اگر بیماری دل کے اندر آ جائے نا تو پھر انسان کے دیگر اعضاء، اس کی زبان اس طرح کی باتیں کرتی ہے، کسی کی عزت کو کم کرنے کے لیے، کسی کے خلاف سازش کرنے کے لیے زبان بولتی ہے، دماغ کام کرتا ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں۔ تو حسد جو ہے نا ایک ایسی بیماری ہے دل کی جو جسم کے سارے اعضاء کو متاثر کرتی ہے، انسان سارے کا سارا جو ہے۔ اس لیے انسان کو حسد سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا تو مجھے بھی عطا کر دے۔ اس کو رشک کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور رشک بھی نیکی کے کاموں میں کرنا چاہیے، دنیا کے کاموں میں کرنے کی اس کی بھی اتنی جو ہے وہ انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، لا حسد الا فی اثنتین، 2 لوگوں کے بارے میں تمہیں زیادہ رشک ہونا چاہیے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، وہ دن رات خرچ کرتا ہے، دائیں بائیں جہاں اس کو موقع ملتا ہے خرچ کرتا ہے۔ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ تو مجھے بھی مال عطا کر تاکہ میں بھی تیرے راستے میں اسی طرح خرچ کروں۔ ایک قرآن کا قاری، عالم، ہر وقت تلاوت کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے،
اس کی آگے تبلیغ کا انتظام کرتا ہے، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس پہ رشک کیا جائے کہ یا اللہ تو مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے۔ تو بہرحال پہلی جو چیز آج کے درس میں بیان کرنا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ انسان حسد سے گریز کرے، جب کسی کی نعمت کو دیکھے، کسی کو کوئی خوشی ملتی ہوئی دیکھے تو ماشاءاللہ کہے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو نے اس کو عطا کر دیا، مجھے بھی عطا کر دے۔ دوسری چیز وہ ہے بغض اور کینہ۔ دل کے اندر جو نفرتیں پال لیتے ہیں نا، ایک عداوت رکھ لیتے ہیں، انتقام کا جذبہ رکھ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ بات کہی ہے نا، کبھی موقع ملا تو پھر پوچھوں گا، پھر ساری زندگی اس انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، پھر کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو گرانے کی، اس سے بدلہ لینے کی، نفرتیں دل میں پال رکھتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے قطع تعلقیاں کیا رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائیوں کی طرح رہا کرو، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے چہروں کو نہ پھیرا کرو، پیٹ پھیر کے نہ ادھر ادھر ہو جایا کرو، ولا تقاطعوا، تعلقات کو توڑا نہ کرو، اس کو جوڑا کرو۔ یہ جو دلوں کی نفرتیں ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جب دل میں یہ چیز آ جاتی ہے نا تو پھر انسان اور بہت سارے گناہ کرتا ہے، اس لیے اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اور جو بندہ نفرتوں کو مٹاتا ہے نا، دل کو صاف رکھتا ہے، اس کے فائدے بڑے زیادہ ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ اب جو بندہ ہماری مجلس میں آئے گا نا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا کہ انصاری صحابی آئے، وضو کیا ہوا ہے، وضو کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں جوتا پکڑا اور بڑی عاجزی کے ساری سے چلتے ہوئے آ گئے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اگلے دن پھر آپ نے فرمایا کہ آج جو بندہ اب ہماری مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہو، وہ جنتی ہے، اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں۔ اگلے دن پھر وہی صحابی، تیسرے دن پھر یہی واقعہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کو جا کے کہتے ہیں بھی میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اجازت دے دی، مہمان بن گیا۔ اب نماز پڑھی عشاء کی، انہوں نے بھی پڑھ لی، میں نے بھی پڑھ لی، رات کو اٹھ کے قیام انہوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، یعنی قیام اللیل تو کوئی بہت زیادہ اجنبے کی اور حیرت والی بات نہیں تھی صحابہ کرام کے لیے، وہ تو سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن ان کی تعریف میں کہتا ہی ہے کہ ان کی راتیں رکوع و سجود میں گزرتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی ان کے لیے تعجب والی بات نہیں تھی کہ یہ بندہ تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے۔ کہتے میں نے پھر اس کو پوچھ ہی لیا کہ یار نماز تم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، رات کو میں بھی سو گیا، تم بھی سو گئے، کچھ اللہ کا ذکر تو نے بھی کر لیا، میں نے بھی کر لیا، قیام اللیل تو نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، فرق کیا ہے؟ آخر کون سا تو ایسا کام کرتا ہے یار، کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ تجھے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت مل گئی ہے؟ کہتا ہے ہاں عمل تو میرے تمہارے جیسے ہی ہیں، بس جتنی اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن مجھے اللہ نے ایک اور نعمت عطا کر رکھی ہے، ایک اور چیز کی توفیق عطا کر رکھی ہے، وہ یہ کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میرا دل سارے مسلمانوں کے بارے میں صاف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت کی بشارت 3 دن مسلسل ملی۔ ہم بھی اگر کوشش کریں کہ اپنے دل صاف کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ رات کو جب سونا ہے تو دل سے نفرتیں مٹا کے سونا ہے۔ جب نفرتیں ہوتی ہیں نا تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، اللہ کے پھر تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بول چال بند ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے قطع تعلقی کرے۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے تو 3 ہفتے گزر جاتے ہیں، لڑائی رہتی ہے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، 3 مہینے، 3 سال، 30 سال گزر جاتے ہیں، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، دلوں سے نفرتیں ختم نہیں ہوتی۔ جی وہ فلاں موقع پہ ایک دفعہ ہمارا ان کے ساتھ رشتے کا جھگڑا ہو گیا تھا تو اس کے بعد تو ہمارے خاندان ہی بٹ گئے ہیں، ان کا اور ہمارا آنا جانا بند ہو گیا، بول چال بند ہے، اب تو نہیں ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے۔ یعنی عجیب و غریب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے۔ ویسے ہمیں بڑے جائز نجائز کا پتا ہے کہ جی یہ نماز میں ایسے کر لیں تو جائز ہے کہ نہیں، ایسے کر لیں تو جائز ہے کہ نہیں، یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے۔
تو فرمایا 3 دن سے زیادہ تعلق کو توڑے رکھنا، دل میں نفرتیں رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب الجنتی یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو. سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. الا رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر وہ 2 لوگ جن کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، دل میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، دل سے قدورتیں نکل نہیں رہی، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. فیقال، کہا جاتا ہے، انذروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو درست کر لیں. انذروا ہذین، ان کو مہلت دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو درست. یعنی ہر سوموار اور جمعرات کو مفت میں گناہوں کی معافی مل رہی ہے، لیکن ہماری انا کی وجہ سے، دل کی نفرتوں کی وجہ سے، بغض اور کینے کی وجہ سے ہم اس اللہ تعالیٰ کے پیکج سے، اس رحمت سے، اس فری مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. صرف ایک انا ہوتی ہے، اس نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، اس کی بنیاد پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. وہ واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ بہتان لگا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے دن پریشان رہے، مشورہ کیا صحابہ سے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر کے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بری ہیں. کتنی خوش قسمت خاتون، اللہ آسمانوں سے قرآن نازل کر کے ان کے بری ہونے اور ان کے گناہ سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. اب وہ جو پروپیگنڈا ہوا نا، اس میں کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھا منافقوں کی طرف سے. جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان کو نہیں پتا چلتا نا. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، حضرت مستہ کا نام بھی آتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی کفالت یعنی ان کا خرچ اخراجات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کو تو آج کے بعد کچھ نہیں دینا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو اللہ نے جن کو فضل عطا کر رکھا ہے نا، مال و دولت دے رکھا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کو ان کو چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھی اللہ معاف کرے؟ یعنی اس کا اگر ہم اپنے زبان میں ترجمہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ نہیں ہم نے دینا، تمہارا تو نہیں ہے نا. ہمیں تو کوئی ایک دفعہ بات کر دے تو ہم ساری زندگی اس کا کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرنا پسند نہیں کرتے، تعلق کو منقطع کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تعلق منقطع نہیں کر سکتے، صلہ رحمی چھوڑ نہیں سکتے، تم معاف کرو، درگزر کرو، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، درگزر کرے، تو ہمیں بھی لوگوں کی خطائیں معاف کر دینی چاہیے. یہ 20-20 30-30 سال پرانی باتیں دلوں میں جو چھپائے بیٹھے ہیں، کتنے رمضان ہمارے گزر گئے ہیں اور دلوں سے بغض اور کینہ قدورتیں نہیں نکل رہی. تو یہ روزے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اس قدورتوں اور نفرتوں بغض والے دل میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بس جائے آ کے. ہم کہتے ہیں کہ جس میں علم کا نور پھیل جائے گا. یہ کیسی ہماری خام خیالی والی باتیں ہیں؟ تو یہ جو دلوں کی نفرتیں ہیں نا، یہ قطع تعلقی کی طرف لے جاتی ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ دیتی ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں نے بتایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے. اور فرمایا لا يدخل الجنہ، یہ حدیث یاد رکھا کریں، لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، تعلقات کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمقافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر پہ چلتا ہے کہ اچھا یار اس نے اچھا سلوک کیا تو میں بھی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا کام کرتا ہے چلتا ہے میں بھی اچھا چلتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا اچھا جس طرح کا وہ کریں گے اس طرح کا ہم کریں گے، انہوں نے کہہ دیا ہم نے بھی ایسے کر دیا، انہوں نے تعلق توڑ دیا ہم نے بھی توڑ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کیا صلہ رحمی ہوئی؟ لیس الواصل بالمقافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کرتا ہے کہ اس نے کر دیا تو اس نے بھی کر دیا. ولکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ، جس سے تعلق کو توڑا جائے وصلہ، وہ اس کو ملاتا ہے. یہ ہے صلہ رحمی، اللہ کے جس کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ صلہ رحمی
الرحم معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے، اور کہتی کیا ہے؟ وصلہ اللہ الذی وصلنی، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، قطعہ اللہ من قطعنی، جو مجھے توڑے گا، تعلق کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے نا رزق فراخ ہو جائے، رزق بڑھنا شروع ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو، عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، رشتہ داریوں کو ملانا شروع کر دے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک شروع کر دے، قطع تعلقیاں چھوڑ دے، اللہ رزق بھی بڑھا دیں گے، عمر میں بھی برکت کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا یار سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، کچھ بنتا ہی نہیں ہے یار، فلاں کام بھی نہیں ہوا، سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن کا۔ یہ زندگی میں برکت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سارا دن بھاگ دوڑ کے باوجود وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ رزق میں جو کمیاں ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم قطع تعلقیاں کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، رشتہ داریوں کو ملائے گا، اللہ رزق میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ اور ایک شخص آ کے کہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، میں ان سے رشتہ داری کو ملاتا ہوں، وہ رشتہ داریاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے تو تم تو ایسے جیسے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، یعنی وہ تو اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، تم تو بڑے اونچے مرتبے پہ فائز ہو رہے ہو۔ اور فرمایا جب تک تم اس حال میں رہو گے کہ لوگ تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں تم جوڑنے کی کوشش کرو، لوگ برا سلوک کریں تم اچھا سلوک کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہیں مجلس میں، تو دعا کسی کام کے لیے شروع کرنے لگے، کہتے ہیں کہ میں نا اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اگر اس مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے نا جس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے کسی ہمسائے کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک شخص جا کے اپنی پھپھی کے پاس چلا گیا، وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس کی اکڑ کیسے ختم ہو گئی، اس کی انا کیسے ختم ہو گئی، پوچھتی ہے وجہ کیا بنی ہے، کہتا ہے میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ اللہ تو دعائیں قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جن میں قطع رحمی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتی ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر ہماری مجلس میں کوئی ایسا شخص ہے جو تعلقات کو توڑے ہوئے ہے، جس کا کسی کے ساتھ بول چال بند ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہ ہو۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دلوں میں نفرتیں چھپائے بیٹھا رہے انسان۔ تو اس رمضان میں تہیہ کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی کو اگلا دن دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کوشش کریں کہ یہ نفرتیں لے کے فوت نہ ہوں، اللہ کے پاس یہ نفرتوں، بغض اور کینوں والا، عداوتوں اور انتقام کے جذبات والا دل لے کے نہ جائیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایسی کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے۔ دلوں میں جو نفرتیں، بغض اور کینے ہیں، لوگوں کے ساتھ انتقام کے جذبات ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ختم کر کے اپنے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔